عمران خان کے منہ سے نکل گیا کہ میں انڈیا کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی فارن پالیسی 3-4 دفعہ کی ہے، پچھلے 2 ہفتوں میں 3-4 دفعہ انہوں نے اس بات کو دہرایا ہے، اور جب نکالا گیا ہے تو کہا ہے کہ دیکھیں انڈیا بہت خوش ہے. سو آئی ایم ٹوٹلی کنفیوز کہ ڈاکٹر صاحب ایک تو ہمارا کیونکہ فورن پالیسی بھی ایک مسئلہ ہے، اکانومی بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن میرے خیال میں ہم پھر پہلے یہ ہندوستان اور یہ والی کر کے اور پھر گھر کے اندر آتے ہیں. ابھی آپ نے سے 2+2 دیکھا ہوگا اور مودی جی اور جو بائیڈن کی جو ورچوئل میٹنگ ہوئی ہے، ایک تو اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اس لیول پہ ہم کیوں نہیں پہنچے؟ حالانکہ ہم نے امریکہ کا بہت زیادہ ساتھ دیا، 70s میں دیا، پھر 2001 میں دیا، لیکن ہم کہیں اور کھڑے ہیں، لیکن ہندوستان کسی اور سٹیج پہ کھڑا ہے. وجوہات کیا ہیں سر؟ دیکھیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا کہ جب یہ پاکستان کی موومنٹ چل رہی تھی تو انگریزوں کے اندر بھی اور امریکن جو اس کا ایک رائزنگ پاور تھے. دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہونے کے بعد جب امریکن اس میں جنگ میں آ گئے تو سب کو سمجھ آ گئی کہ بیلنس آف پاور جو ہے نا وہ الائز کے حق میں ہو گیا. تو امریکہ واز دا رائزنگ پاور. وہ فالو اس موقع پہ پھر ہزاروں امریکن سولجر جو ہیں وہ نارتھ ایسٹرن انڈیا میں پوسٹ بھی ہوئے برما کی جنگ کے لیے، کیونکہ جاپانیوں نے اٹیک کر دیا تھا نا 7 دسمبر 1941 کو پرل ہاربر پہ، اور امریکہ واز ڈرون انٹو دا وار جس میں وہ جنگ میں آنا نہیں تھے چاہتے. تو امریکہ بھی آ گیا، برطانیہ پہلی جنگ میں تھا. دا برٹش وانٹیڈ کہ انڈیا جو ہے نا وہ ایک لوزلی یونائٹڈ ملک رہے تاکہ پرنسلی اسٹیٹس اور ان کے ذریعے ان کا انفلوئنس بھی چلتا رہے. انڈین نیشنل کانگریس کا تھا کہ نو، ونس وی ڈرائیو آؤٹ دا ویسٹرن امپیریلسٹ پاورز، ہم ایک اسٹرانگ انڈیا بنائیں گے، اور وہ انڈیا جو ہے وہ پھر ایک اپنی جگہ پہ ایک ایمرج کرے گا پاور. لیکن پارٹیشن ہوئی اور برٹش ملٹری نے یہ ریئلائز کر لیا کہ کانگریس اور نہرو اور ان کی اتنی لمبی سٹرگل، ان کی نیشنلزم جو ہے وہ گراس روٹس میں ہے. مسلم لیگ تو بالکل ایک دم موومنٹ بنی. تو انگریزوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس علاقے کو الگ کر کے پاکستان بنا دیں جو کہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہو. میں نے اپنی جو ہے نا جناح علی کتاب اور گیرزن اسٹیٹ کتاب میں کوٹ بھی کیا ہے ان کی پوری پوزیشن جو چینج ہوئی ہے ان فیور آف پاکستان. امریکہ جو تھا وہ پاکستان بننے کے خلاف تھا، آخر تک بننے کے بعد بھی پاکستان کو انہوں نے کوئی زیادہ امپورٹنس نہیں دی. لیکن ساتھ ساتھ کولڈ وار جب چلی تو ساری دنیا میں پولرائزیشن ہوئی. اس پولرائزیشن میں ایک نئی موومنٹ بھی چلی جو تھی نان الائنڈ موومنٹ. کچھ ملکوں نے کہا کہ ہم یہ جو ہے نا کولڈ وار سے آزاد ہو کے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں اپنی سیاست کریں گے. تو اس موومنٹ میں ون آف دا لیڈرز ایک تو جمال عبد الناصر تھے، ایک مارشل ٹیٹو تھے، اور سویکارنو اینڈ ابو آل جواہر لال نہرو. یہ 4 بڑے لیڈر تھے جنہوں نے نان الائنمنٹ موومنٹ شروع کی نان الائنڈ کنٹریز کی. پاکستان نے بننے سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے وہ کیا کہتے ہیں مسٹر اصفہانی جو کہ ایسٹ پاکستان میں یا یونائٹڈ بنگال میں بہت بڑے انڈسٹریلسٹ تھے، وہ ان کے دوست بھی تھے، ان کو امریکہ بھیجا 1946 میں. اور وہ بھی میں نے کوٹ کیا ہے کہ امریکنز کو جا کے کہو کہ دیکھو ہم ایز اے مسلم نیشن جو ہے آپ کی خدمت ساؤتھ ایشیا میں بھی کریں گے، اور مڈل ایسٹ میں جو آئل ہے اس میں بھی ہماری فوجیں آپ کی مدد کر سکتی ہیں سوویت یونین اور کمیونزم کو روکنے کے لیے. تو پاکستان نے شروع سے اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی کو جو ہے یہ سپر پاور رائیولری میں ایک گروپ کے ساتھ ملا لیا. نان الائن موومنٹ میں یہ تھوڑی دیر رہے بھی ٹل 60s، لیکن جب انہوں نے سیٹو سینٹو اور اس کے بعد امریکہ کے ساتھ ملٹری پیکٹ کیے نا تو دین دے اسٹاپ گوئنگ ٹو دا میٹنگز آف دا نان الائنڈ کنٹریز موومنٹ. اور یہ بالکل امریکہ کے اس میں ہو گئے.
پھر 65 وار ہوئی اور 65 وار میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ جتنے بھی آرمامنٹ ہمیں ملی تھی 1954 59 کے ملٹری پیکٹ وتھ یونائٹڈ اسٹیٹس، وہ ایکسپریسلی اس میں کہا گیا تھا کہ ناٹ ٹو بی یوزڈ ان اے وار وتھ انڈیا، اسپیشلی اے وار دیٹ یو اسٹارٹ. لیکن انہوں نے وہ جنگ شروع کر دی. پہلے رن آف کچھ میں انہوں نے امریکن ایڈوانس ویپن استعمال کیے. شو ان کا ٹھیک رہا، میں تو خود وٹنس ہوں وہ سارا. لیکن 65 وار ہوئی تو امریکہ نے یہ جو ہے نا انٹرنیشنل بارڈر پہ یہ شروع ہو گئی تھی آن the 6th of September. لیکن 9th یا 8th سپٹمبر کو امریکہ نے امبارگو لگا دیا. امبارگو جب لگا دیا تو لگایا انڈیا اور پاکستان دونوں پہ کہ نو مور سپلائی آف آرمز اینڈ اسپیئر پارٹس. لیکن انڈیا کی جو تھی نا فوجی ہارڈ ویئر وہ کئی ملکوں سے تھا، فرانس سے بھی تھا، برطانیہ سے بھی تھا، شاید رشیا سے بھی تھا اور امریکہ سے بھی تھا. لیکن پاکستان کا انٹائرلی امریکن تھا. تو اس جنگ میں پاکستان تو پیرالائز ہو گیا تھا. سو جو تھے ہمارے فورن منسٹر، انہوں نے 62 سے شروع کر دیا تھا آفٹر دا چائنا انڈیا وار کہ وہ چائنا کو کلٹیویٹ کریں. اور چائنا کو پاکستان کی ضرورت پڑی ساؤتھ ایشیا میں انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیریڈ آیا جس میں ہم نے بیلنس کرنے کی کوشش کی. امریکہ کو بھی ساتھ رکھا اور چائنا کو بھی کلٹیویٹ کرتے رہے. ہاں جی. لیکن جب آپ کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ بالکل چائنا کے کیمپ میں چلے جائیں یا امریکہ کے کیمپ میں چلے جائیں تو ان پہ پھر آپ جب ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں پھر ان کی مرضی کو بھی ماننا پڑتا ہے. جی بالکل. انڈیا نے ان ساری حالات میں، اور یہ نو ادر دین فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے منہ سے نکل گیا کہ میں انڈیا کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی فارن پالیسی 3-4 دفعہ کی ہے، پچھلے 2 ہفتوں میں 3-4 دفعہ انہوں نے اس بات کو دہرایا ہے. اور جب نکالا گیا ہے تو کہا ہے کہ دیکھیں انڈیا بہت خوش ہے. سو آئی ایم ٹوٹلی کنفیوز کہ اسرائیل کا بھی سر وہاں پہ کہہ رہے کہ بہت جشن منایا گیا. مجھے تو نہیں پتا، کیونکہ شاید آپ کو پتا ہو کوئی انڈیا میں کہتے ہیں بڑا جشن تھا اور بڑی خوشی، اور شاید منایا گیا. وہ تو کہتے ہیں پاکستان کی تو سیاست ہی ہمیں سمجھ نہیں آتی. وہ جشن منانے والی کون سی بات ہے جب آپ کا پرائم منسٹر ہی مان گیا کہ انڈیا کی فارن پالیسی اتنی فینٹاسٹک ہے تو انڈیا والے تو خوش تھے. مجھے ان کا فرسٹ جو فارن سیکرٹری تھا اس نے کہا دس از ناٹ دا اوپینین آف این انڈیویجول بٹ دا پرائم منسٹر. آئی ہیو ہرڈ اٹ. تو وہ تو